جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت ہمارا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے سینوں کو اسلام کی خاطر کھول دے اور ہم سب کو دین متین میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام مجید برہان رشید میں ہمیں عدل اور احسان کی تاکید فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ظلم اور ناانصافی سے ہمیں بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جتنا اور جس صورت میں ہو سکے عدل و انصاف پہ قائم رہنا اور عدل کا ہمیشہ ساتھ دینا، اور ظلم اور بربریت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچتے رہنا، اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ عدل و انصاف کو فروغ دیا، اس کی تعریف بیان فرمائی، اور عوام الناس کو، امت کو اس کی تاکید کی ہے، اس پر قائم رہنے کی، اس کو اپنانے کی، اور ساتھ ہی ہر حوالے سے ہمیں ظلم سے روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف پہ قائم رہیں اور ظلم و بربریت سے ہم باز رہیں۔ جو قومیں ظلم اور ناانصافی پہ آتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں، جو قوم، جو لوگ ظلم پہ، ناانصافیوں پہ آئے ہیں، وہ ہمیشہ خائب و خاسر گئے، ہمیشہ مٹ گئے، وہ قومیں مٹ گئیں۔ اور جو قومیں عدل و انصاف پہ قائم ہوئیں اور جنہوں نے عدل و انصاف کو فروغ دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ اس لیے ہمیں عدل و انصاف کی تاکید فرمائی ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ بے شک تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل اور احسان کرو، عدل کرو، احسان کرو۔ اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں عدل و انصاف کی ضد جو ظلم ہے اس سے ہمیں منع فرمایا گیا۔ آج اسی وجہ سے ہمیں جو پریشانیوں کا سامنا ہے، جو مصیبتوں کا، بلاؤں کا سامنا ہے، پریشانی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ جس جگہ پہ ظلم ہوتا ہے وہاں رونق نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا اور ترقی نہیں ہوتی۔ جہاں ظلم برپا ہو، اس لیے ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مارے پیٹے تو یہی ظلم ہے، کسی کا مارنا پیٹنا ہی ظلم نہیں ہے۔
کسی کا مار کھانا یہ ظلم نہیں ہے کہ جس کو سزا لگے، جس کو مار پڑے، جس کو کوئی تھپڑ مکہ مارے تو وہی ظلم ہے۔ صرف قتل ہی ظلم نہیں ہے، مار کھانا ہی ظلم نہیں ہے۔ ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی صورت روحانی ظلم ہے، ملی ظلم، دینی ظلم، مذہبی ظلم۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا، توحید و رسالت سے دور رہنا، توحید و رسالت سے ناواقف ہونا، غافل ہونا، سست ہونا، جاہل بن کر رہنا، یہی پہلا ظلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ سارے ظلم کی صورتیں جو ہیں یہ موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ روحانی ظلم ہے ہمارا، کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہیں۔ نہ کوئی توحید کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، توحید سے بالکل نہ آشنا۔ اکثریت سے ہمارے طبقات جو ہیں وہ توحید سے ناواقف ہیں، مقام ربوبیت کا نہیں پتہ، شان ربوبیت کا نہیں پتہ۔ یہ سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اسی کی بے برکتی کی وجہ سے باقی سارے معاملات بھی درم برم ہیں، اسی کی وجہ سے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے، جو ہم توحید سے دور ہیں، جو اپنے معبود سے دور ہیں، عقائد حقہ سے خالی ہیں، عقائد حقہ کا ہی نہیں پتہ ہمیں، ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، ہم نے اس کے حضور کس طرح پیش ہونا ہے، ہم نے کیسے اسے راضی کرنا ہے، کیسے اسے منانا ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم اسے راضی کیسے کریں، وہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ عقائد حقہ سے ہم خالی ہیں، عقیدہ توحید سے بھی، عقیدہ رسالت سے بھی۔ آپ دن رات صبح شام آپ دیکھ لیں ذرا، اپنے ہر معاملے میں اللہ کا وہ خوف، اللہ جل جلالہ کا وہ ڈر، اس کی وہ محبت اور وہ شوق اور وہ انتظار جو ہونا چاہیے، آج وہ ہمارے منوں میں وہ نہیں ہے۔ ایک بے خوفی کا عالم ہے، اس کا ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں، اور اس کا وہ پیار، اس کا وہ محبت اور اس کی طرف وہ رغبت جو ہمیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہی ہے نا، جو مالک سے دوری ہے ظلم ہی تو ہے۔ نظر کسی اور کے لیے، منت کسی اور کے لیے، التجا کسی اور کے لیے، سوال کے لیے ہاتھ کسی اور کے آگے، یہ سارے کے سارے یہ جو معاملات ہیں یہ عقیدہ توحید سے دوری ہے۔ اور عقیدہ توحید سے دور رہنا ہی، اپنے خالق سے دور ہونا ہی، اس کو بھلا دینا ہی، یہی تو ظلم ہے، یہی ظلم ہے، یہی فسق و فجور ہے، اور یہی سب سے بڑی گناہ گاری ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلا ظلم جو ہے یہ روحانی ظلم ہے، اپنے خالق اور مالک سے دور ہونا، عقیدہ رسالت سے خالی ہونا، حضور کی تعلیمات سے دور رہنا، سرکار کا وہ محبت، وہ پیار جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور جو ہمیں جہاں باؤنڈ کیا گیا ہے آپ کی تعزیر، آپ کی توقیر کی خاطر، وہ آج ہم اس سے بھی خالی نظر آتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید و رسالت سے خالی، یہی ایک ظلم ہے، یہ روحانی ظلم ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ سماجی ظلم، سماجی ظلم، اپنے سماج کے اندر ہم قبیلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ذات پات کا مسئلہ ہے، میں فلاں بن فلاں، میری ذات یہ اور تیری ذات یہ، میری ذات بڑی ذات، فلاں جو کمی ہے، کباڑا ہے، فلاں حقیر قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ جو اونچ نیچ ہے سارا،
یہی تو نا انصافی ہے، یہی تو ظلم ہے، یہ سماجی ظلم ہے۔ اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا، کسی کو برابری نہ دینا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہی ظلم ہے، یہی تکبر، غرور، گھمنڈ سماج کے اندر ہماری ناانصافی ہے۔ سماج کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، رہن سہن کے اندر دوسروں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جو ہمارے برابر میں جو رہ رہے ہیں انہیں اپنے سے نیچا سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم سرکار درس دے رہے تھے نا، حضور تکبر سے آپ منع فرما رہے تھے، تکبر کی مذمت فرما رہے تھے، ایسا سرکار کوئی درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، جوتے پہننا، پھر یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، تمہارا رب سونا ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ نئے کپڑے پہن لینا، نئے جوتے پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے، فرمایا تمہارا رب بھی سونا ہے اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نئے کپڑے پہننا، اجلے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا، صاف نئے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطل الحق، کہ حق کا انکار کرنا، حق کو رد کرنا، حق کو باطل کرنا، حق کو چھوڑنا، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، سرکار نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ جو آج ہم نیکوکاروں سے دور ہیں، اہل اللہ سے دور رہتے ہیں، اور یا اللہ سے دور رہتے ہیں، ان کی تعلیم سے دور رہتے ہیں، یہ اسی کا خمیازہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یا اللہ کے اندر عاجزی رہتی ہے، ان کی ساری ہوتی ہے، صالحین کے اندر عجز و انکساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو عظیم سمجھتے ہیں۔ آج یہی بو ہے اس معاشرے کے اندر اور ہمارے اس ماحول کے اندر، اور ہم لبرل لوگوں کو سن کے، لبرل لوگوں کی باتوں کو سن کے، ان لوگوں کے جو خصائل اور شمائل کو دیکھ کے سن کے، آج ہم ان سے متاثر ہو کے، آج ہم نے ان عظیم لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ان کے طرز زندگی کو چھوڑا۔ آج ہم یہاں اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ آج ظلم، بربریت، ناانصافی وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں یہ دعوت فکر دیتا ہے اور یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج کے اس موضوع کے اندر بھی ہمارا اس نقطے کی نگاہ سے، اس کے حوالے سے یہی مقصد ہے ہمارا کہ دوسروں کو حقیر نہ جانیں، دوسروں کو کمزور اور کم تر نہ جانیں، اور یہی دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھنا، یہی غمت الناس، یہی بلا ہے، یہی تکبر، اس کو تکبر کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور سرکار نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا سماجی ظلم یہ ہے کہ دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو ان کی ذات پات پہ اعتراض کرنا، انہیں حقیر جاننا، اور اپنے ذات، قوم، قبیلے پہ فخر کرنا، غرور کرنا، تو یہ ظلم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ معاشی ظلم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ظلم صرف یہ نہیں کہ جو صرف سزا کھا رہا ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کی کئی صورتیں ہیں، روحانی ظلم ہے، سماجی ظلم ہے، اور معاشی ظلم جو آج جو ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم سارے معاشی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، پورا ملک جام ہے اس حوالے سے، پورا ملک معاشی حوالے سے آج پریشان ہے، سارا ملک پریشان ہے، معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہے، صرف چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر معیشت ہے، اور وہ چند جب چاہتے ہیں اسے کھولتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ بند کرتے ہیں۔ وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، وہ
وہ چند لوگ ہیں، چند طبقات ہیں وہ جنہوں نے معیشت کو اپنے ہاتھوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے سود کی مذمت فرمائی ہے. سود سے اس لیے ہمیں روکا ہے، اس لیے سود کی مذمت کی جاتی ہے کہ سود سے باز رہو، سود سے بچو، سود سے بچو. کیونکہ جو سودی نظام ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ وہ معیشت کو بند کر لیتا ہے اور وہ اپنے اندر بند کر کے رکھتا ہے، اور معیشت چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے. اس لیے سود کی مذمت فرمائی ہے اور تجارت کا حکم دیا ہے، تجارت کی تعلیم دی ہے، اور تجارت کی ترویج کے لیے کہا گیا ہے کہ تجارت کو فروغ دو، تجارت کرو. تاکہ سود کہتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس پیسہ رہے، چند لوگوں کے پاس رزق رہے، جبکہ جو تجارت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری عوام الناس جو ہے یہ خوشحال رہے، پیسہ ہر ایک کے پاس رہے، پیسہ گردش کرے، ہر ایک کا چولہا چلے. جو سرمایہ داری نظام ہے، جو سودی نظام ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو کیا تکلیف ہے؟ ایک بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، اماؤنٹ ہے، جس کے پاس مالی طاقت ہے، وہ اگر خود گھر بیٹھا بٹھائے دوسروں کو سود دیتا رہے، پیسہ دے، اور جو وقت آنے پہ سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، مہینے کے بعد چپ کر کے اپنی رقم واپس لے، اس کے اوپر نفع لیتا رہے. اور وہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود کے اندر کیا فرق ہے؟ تجارت بھی جو کمائی جاتی ہے، پیسہ بکھیرا جاتا ہے، اور جو سود دینے والا بھی، وہ بھی اپنا پیسہ لگا رہا ہے اور پیسہ دے کے تو وہ اپنا پیسہ ریٹرن لے رہا ہے، واپس لے رہا ہے. تو یہ نہیں ہے. یہ جو تعریف غیر مسلم کرتے ہیں وہ تجارت کو سود ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو سود کے سسٹم ہے، سود کے نظام، وہی تجارت کا فلسفہ ہے، وہ تجارت کی بھی حکمت وہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. سود سود ہے، تجارت تجارت ہے. تجارت کے اندر نفع کا بھی احتمال ہے، گھاٹے کا بھی احتمال ہے، جبکہ سود کے اندر صرف انہوں نے نفع کا بھائی وال بننا ہے. سود دینے والے نے بس اس نے نفع لینا ہے، اس نے نقصان کے اندر نہیں جانا. تو تجارت اور سود جو وہ ایک چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا، اور اس لیے اس کی مذمت کی جاتی ہے. تو آج معاشی ظلم بھی ہمارے اوپر برپا ہے، معیشت میں بھی آج ہم پریشان ہیں، معیشت آج ہماری تنگ ہے. تو روحانی ظلم بھی کیا جا رہا ہے، معاشی سماجی ظلم بھی ہے، معاشی ظلم بھی ہے، اور معاشرتی ظلم بھی ہے. آج معاشرتی ظلم کی بھی ہم نظر ہوئے ہیں. آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہر طرف سے تکلیف ہے، ہر طرف سے آج مصیبت کی آج ہم نظر ہیں. مختلف پہلوؤں سے صورتوں کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں تو سارا معاشرہ جو ہے مختلف صورتوں کے اندر آج تکلیف دے رہا ہے. ظلم کا دورہ ہے. آج ظلم کا میلہ لگا ہوا ہے، کہیں سے بھی سکون نہیں آ رہا. ہر طرف سے گلی چرائے سے کہیں نہ کہیں جائیں تو ظلم جو ہے وہ برپا ہے. دائیں جائیں بائیں جائیں آگے پیچھے جائیں تو ظلم قائم ہے. ہر بڑا چھوٹے کو برداشت نہیں کر رہا. ہر امیر، ہر وزیر، ہر مشیر، ہر بڑا طبقہ جو ہے وہ چھوٹے طبقے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا. ظلم پہ اترے ہوئے، دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا راج ہو، ہمارا سکہ رائج ہو، اور دوسرے پست ہوں، حقیر ہوں. معاشرتی طور پہ بھی آج ظلم قائم ہے. وہ چاہے سیاسی حوالے سے ہو، حکومت کے حوالے سے ہو، اور چاہے غیر سرکاری طور پہ بھی جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں وہ سارے یہی چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرو، ظلم اور بربریت کا ساتھ نہ دو. نہ خود ظلم کرو اور نہ دوسروں کو یہ دعوت دو اور نہ دوسروں کا ساتھ دو. اس لیے کلام مجید برہان رشید میں ہمیں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے اوپر دوسروں کا ساتھ دو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے ساتھ تعاون کرو. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور دشمنی کے اوپر کسی کا ساتھ نہ دو.
ظلم اور زیادتی کے اوپر کسی کا ساتھ نہ دو، تو ہر حوالے سے ہمیں ظلم اور ناانصافی سے منع کیا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، تو دوسروں کا کوئی اپنے ہو یا بیگانے ہو، کسی حوالے سے بھی کسی کا ظلم کے اندر، بربریت کے اندر، ناانصافی کے اندر، بے اعتدالی کے اندر وہ ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارک میں سرکار نے یہی درس دیا ہے، یہی سرکار کا لب لباب رہا ہے، اور اسی لیے اسلام نے ترقی کی ہے۔ ایک ہستی، ایک شخصیت سرکار تشریف لائے، اور محدود سے وقت کے اندر 23 سالہ وقت کے اندر سرکار نے پوری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ سرکار 23 سال کا عرصہ ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیں، اگر تخمینہ اندازہ لگایا جائے تو صدیاں بیت جاتی، صدیاں لگنے کے لیے درکار ہیں، لیکن قربان جائیں کہ سرکار کے پاس عدل ہے، انصاف ہے۔ سرکار نے 40 سال کے اوپر جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان سے پہلے سرکار نے جب اعلان فرمانے لگے تو سب سے پہلے سرکار نے یہی تعارف فرمایا اہل عرب سے۔ حضور نے یہ مطالبہ فرمایا، بتاؤ ذرا میری ذات کے اندر کیا تم نے سچائی کے ساتھ، سچائی کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھی ہے؟ کیا کبھی جھوٹ دیکھا ہے؟ کیا کبھی دھوکہ دیکھا ہے؟ کیا کبھی ظلم دیکھا ہے؟ یہی چیزیں سرکار نے سب سے پہلے بتا کے تو سرکار نے فرمایا، کبھی تم نے میری زندگی کے اندر کیا مجھ سے کبھی ان چیزوں کا صدور تم نے دیکھا ہے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے عرض کیا کہ نہیں، ہم نے آپ کو صادق بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کو امین بھی دیکھا ہے۔ تو کفار و مشرکین نے آپ کی صداقت اور امانت کی گواہیاں دی ہیں۔ تو یہ عدل و انصاف ایک بیسک چیز تھی جو حضور کے دامن میں، جس نے پھر 23 سال کے اندر دنیا کو مجبور کر دیا ہے، اور دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک سرکار کا پیغام پہنچا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ پہلے 13 سال کے اندر جب سرکار مکہ مکرمہ میں جلوہ فروز رہے، 100 مسلمان ہوا ہے۔ اتنا بڑا پریشر ہے آل عرب کا، ان کا وہ ظلم بربریت کا دورہ ہے، سارے صاحب ثروت ہیں، سارے صاحب حیثیت ہیں، اور پورے عرب کے ساتھ ٹکر ہے سرکار کی۔ 100 مسلمان جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد پھر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے اندر تمام کے اندر جملہ کے اندر یہ دولت، یہ طاقت، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، اور پھر اس کے بل بوتے پہ اسلام کو وہ فروغ ملا کہ اسلام تمام دینوں کے اوپر حاوی اور بھاری ہو گیا۔ بنو مخزوم قبیلہ کے اندر حضرت زید بن حارثہ سرکار کے منہ بولے بیٹے بچپن ہی سے سرکار کی خدمت میں آ گئے، اب انہیں بھی حضور سے محبت ہے اور سرکار کو بھی ان سے بڑی محبت ہے۔ ان کے بیٹے اسامہ نامی بنو مخزوم قبیلہ نے، ان کی ایک عورت نے چوری کی، انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اپنی کوششوں کے اندر ناکام رہے۔ بالآخر انہیں یہ ایک بات سوجھی کہ حضرت زید سرکار کے بڑے قریب تھے، ان کے بیٹا اسامہ ہے، کیوں نہ ہو کہ اس حوالے سے سرکار کو ملا جائے۔ ان کی عورت فاطمہ بنت قیس نامی کے اوپر چوری کا الزام آیا، چوری ثابت ہو گئی۔ انہوں نے حضرت اسامہ کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت اسامہ کو آگے کیا، سرکار کو ملے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ فاطمہ بنت قیس سے چوری ہو گئی ہے اور وہ چوری ثبوت ہو گئی ہے، اگر اسے آج اس موقع پہ رعایت مل جائے، اگر اسے چھوٹ دے دی جائے تو بڑا سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کے دامن میں آ جائے گا، اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ پیشکش کرتے ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں تو اسے اگر رعایت دے دیں۔ سرکار نے جیسے دیکھا، جیسے یہ بات سنی تو سرکار بڑے ہیبت اور جلالت میں آئے۔ سرکار نے فرمایا اسامہ تو کہتا نا یہ ایک فاطمہ بنت قیس، اگر یہ چوری اگر فاطمہ بنت محمد بھی کر لیتی
تو آج اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. تو فاطمہ بنت قیس کے بارے میں کہہ رہا ہے نا, اگر یہ جرم اگر فاطمہ بنت محمد بھی کر لیتی تو آج اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. اسلام یہ دین, یہ میرے آپ سب کے لجپال کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آج ہم ملک کے اندر اس لیے پریشان ہیں, ملت پوری اس لیے پریشان ہے, آج ہم حضور کی تعلیم سے دور ہوئے, سرکار کی تعلیم سے ہٹیں. اگر یہ امت سرکار کی تعلیم سے پیچھے نہ ہٹتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آج ظلم اس لیے وسیع ہو گیا ہے, آج ہمارے اوپر ظلم اس لیے قائم ہو چکا ہے, اور ظلم اس لیے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے, آج ظلم کا میلہ اس لیے لگا ہوا ہے ہم حضور کے قدموں سے پیچھے ہٹے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے, ظلم کے ساتھ نہ دو. اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ظلم کے اوپر خاموشی بھی, ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. ظلم کو برداشت کرنا, سہ جانا ظلم کو, چلو کوئی بات نہیں اب کیا کریں گا, یہ ظلم کو سہ جانا بھی بزرگ فرماتے ہیں ظلم ہی ہے. ظلم کو سہ کے چپ نہ کرو, اس کے لیے تیاری کرو کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. بارہ ہمارے خطباء اس حدیث پاک کو تلاوت کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم کے اوپر عذاب آیا نا, تو جناب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ عزی میں عرض کرتے ہیں مولا وہاں تو اس قوم کے اندر تو تیرا ایک بڑا عابد اور زاہد آدمی بھی رہتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ حکم ملا کہ سب سے پہلے اسے عذاب دو, سب سے پہلے اسے عذاب دو, اس لیے کہ وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دیتا تھا, دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا تھا, دوسروں کو یہ پیغام نہیں دیتا تھا, دوسروں کو نصیحت نہیں کرتا تھا. گو یہ عابد بھی ہے, زاہد بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, صالح بھی ہے, یہ دوسروں کو نصیحت نہیں کرتا تھا, اس کو عذاب پہلے دو. تو اس لیے میرے عزیزو صاحبو بھائیو, کسی بھی صورت میں بے عدلی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, زیادتی کے ساتھ ہمارا کمپرومائز نہیں بنتا, ہمارا سمجھوتا نہیں بنتا کہ ہم کچھ دے لیں کچھ لے لیں. یہی تو ہمارے حکمران وقت چاہتے ہیں, یہی تو یہود و نصارہ چاہتے ہیں. آج ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اور جو آج ہمارے اوپر بھاری اور حاوی ہوتے ہیں, جو ہمارے اوپر حائل ہوتے ہیں, وہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں, وہ آ کے ہمیں یہی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پریشر بڑھا ہے, دوسرے ملکوں کا پریشر بڑھا ہے, اقوام متحدہ کا پریشر بڑھا ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے یہ نہ ہو, یہ کچھ ہم ذرا کچھ برداشت کریں, کچھ چھوڑ دیں, کچھ ذرا لے دے کر لیں. تو اللہ جل جلالہ یہی تو ہمیں وہ فرما رہا ہے, ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک ھم الامن وھم مہتدون. فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ظلم اور ایمان کو اکٹھا نہیں کرتے, وہ ظلم اور ایمان کو مکس نہیں کرتے. جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو صاحب ایمان ہوتے ہیں, جو مومن ہوتے ہیں, مومن کی شان یہ کہ مومن ہمیشہ مخلص رہتا ہے, مومن ہمیشہ خالص رہتا ہے. مومن یہ نہیں کرتا کہ کچھ ظلم لے لوں, کچھ ایمان لے لوں, کچھ نیکی کر لوں, کچھ ظلم کر لوں تو چلو کوئی بات نہیں کام چل جائے گا. نہیں 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 نہیں, اللہ جل جلالہ ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایماندار ہی بن کے رہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کچھ ایمان لے لے کچھ ظلم کر لے. ایمان والا ایمان اور ظلم کو اکٹھا نہیں کر سکتا. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ظلم کریں اور کچھ امن کا درس دیں یا لیں تو سمجھیں کہ وہ مومن نہیں. مومن وہ ہوگا جو خالصتاً ہی مومن ہی رہے گا, وہ اس کے اندر کبھی ظلم کو اور بربریت کو شامل نہیں کرے گا. ظلم اور ایمان کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. جو ایمان ہے وہ ایمان ہے, جو ظلم ہے وہ ظلم ہے. اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ظلم ہوتا ہوا دیکھو اسے ہاتھ سے روکو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایک دن تم سارے اس ظلم کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو آج ہمیں یہی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ہم عدل و انصاف پہ قائم رہیں, اسی کا درس دیں, اسی کا درس لیں اور اسی پہ قائم رہیں اور اسی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں, اور کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دیں, ظلم سے بچ کے رہیں اور ظلم کا مقابلہ کریں.
اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں، اپنے اندر ہمت اور طاقت پیدا کریں کہ ظلم کے ساتھ ٹکر لینی ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا، ظلم کو ہٹانا ہے، ظلم کو رد کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ لینا ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ جل جلالہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیشہ ہمیشہ میں اس کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اور ظلم بربریت سے ہمیں بچنے کی، رکنے کی، ہٹنے کی ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔